فلم پالیسی ایک انیشیٹو ہے جو ہم نے 17 میں شروع کیا، 18 میں پاس ہوئی. اور کیا ہے ویسے یہ؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں ادھر فلم بن نہیں رہی، اچھی نہیں بن رہی. 1960 کی دہائی میں پاکستان کی فلم انڈسٹری دنیا کی نمبر 1 فلم انڈسٹری تھی ان ٹرمز آف پروڈکشن. پھر اس کے بعد آپ کی وہ 30 سال کا ایک کالا سیاہ دور دیکھا فلم انڈسٹری نے، جس میں 1980s کے 79-80 کے بعد فلم بننی بند ہو گئی. بالکل. پھر دہشت گردی کی جنگ ہم نے لڑی. پھر وہ ایک ایکسٹریمزم کا دور دیکھا جو پاکستان کی عوام نے دیکھا. ہر ایکٹر نے لڑی وہ جنگ، ہر پروڈیوسر نے لڑی، ہر بندے نے ہر اپنی سطح پہ لڑی. افواج پاکستان نے لڑی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے لڑی، حکومتوں نے اس کے خلاف پوری ایک آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا نواز شریف صاحب نے 13 میں ایک ریزالو کیا دہشت گردی کے خلاف. رد الفساد آیا، ضرب العضب آیا. پوری دنیا میں جہاں جہاں اس قسم کے ایپیسوڈ سے نیشنز گزری ہیں وہاں دوبارہ سے انٹرٹینمنٹ، ہیلتھ، کلچر، ہیریٹیج کے ذریعے دوبارہ سے عوام کو نارملائز کرنے کے لیے، ان کے جذبات کو اس ٹراما سے نکالنے کے لیے یہ ٹولز استعمال ہوتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. تو ہم نے 80s کے بعد فلم بننا پاکستان میں بند ہو گئی. سنیما ہاؤسز، CNG پمپ اور پیٹرول اسٹیشنز اور شادی ہال بن گئے. پنڈی میں جو بڑے بڑے لینڈ مارکس تھے، شبستان سنیما، گلستان سنیما، ادھر کپری سنیما، میٹرو سنیما، سارا کچھ. اور کیونکہ اور وہ اس میں قصور نہیں ہے ان کا، بیکاز فائنینشیل وائبلٹی آف اے سنیما ختم ہو گئی، فلم ہی نہیں بن رہی تھی نا، تو یہی ہونا تھا. لیکن اسی ادوار میں ہمارے معاشرے میں عدم برداشت زیادہ بڑھ گیا، نفرت زیادہ بڑھ گئی. لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس کے اوپر مزید ایڈیشن، ویلیو ایڈیشن اس کی ہو گئی. 2018 کے بعد کا جو دور دیکھا کہ کتنا ایکسٹریم دور، نفرت کے بیج بوئے گئے، سارا کچھ ہوا. اس وقت اگر پاکستان کے اندر سے کوئی بھی چیز ان تمام چیزوں کو نارملائز کر سکتی ہے، ہمارے معاشرے کو دوبارہ نارملائز کر سکتی ہے، معاشرے میں دوبارہ ٹالرنس لائی جا سکتی ہے، ہماری جو یہ وائبرنٹ فلم، اب پوری دنیا میں فلم کو فلم نہیں کہا جاتا، وہ اسکرین ٹورزم ہے، جہاں ہم اپنے ملک کو دنیا کے پورے اس اسکرین کے اوپر لے جاتے ہیں، جہاں ہم ٹورزم پروموٹ کریں، کلچر. چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں، میں ابھی ٹرکی گیا تھا تو یہاں سے پتہ چلا کہ کئی سال لاکھوں جو ٹورسٹ ہیں وہ صرف ان کے اس اسکرین کو دیکھ کے لوگ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں کہ یار وہاں پہ کیا ہے. بالکل ہے ہی ہے. اور ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس چیز کو ضرورت سمجھتے ہوئے ہم لوگوں نے فلم پالیسی بنائی، اور پالیسی کے بعد اب اس کو قانون سازی کا حصہ بنا دیا گیا. اگر آپ سنیما بنائیں گے تو آپ کو ٹیکس انسینٹو ہے، آپ کی انکم کے اوپر 0 ٹیکسیشن ہے. اگر آپ پروڈیوسر ہیں، آپ کی فلمیں بنائیں، آپ کی انکم 0 ٹیکسڈ ہے. آپ امپورٹ کریں سنیما اکوپمنٹ، 0 ٹیکس ہے. آپ کا جو ڈسٹریبیوشن اور سنیما کے اندر جو ٹیکس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. آپ کی جو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں صرف وہ لوگ فلم بناتے ہیں جو افورڈ کرتے ہیں فلم بنانا، کیونکہ اس کے پورے ملک کے اندر پوسٹ فلم ٹریٹمنٹ کی لیب بھی موجود نہیں ہے پروسیسنگ کی. اس کے لیے یا سنگاپور جانا پڑتا ہے، یا تھائی لینڈ جانا پڑتا ہے، یا مطلب ان ملکوں میں جا کے دبئی چلے جاتے ہیں کچھ لوگ، کچھ اب لوگ ٹرکی جا رہے ہیں، وہاں بہت اچھی فلم لیبس بن گئی ہیں. تو اس پوری فلم کی چین کو انشور کیا گیا اس فلم پالیسی میں. کوئی کارپوریٹ سیکٹر اگر فلم بنائے گا اس کو FBR ٹیکس ریبیٹ دے گی. فلم لیب بنائے گا، فلم اکیڈمی بنائے گا، فلم سٹی بنائے گا، فلم اسٹوڈیو بنائے گا. آپ نے اس لون کو ٹیکس فری کر دیا پورا. اس وقت 0 ٹیکسیشن پہ فلم انڈسٹری. تو یہ کب سے امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ یہ پچھلے سال بجٹ میں اسٹارٹ ہو گیا تھا. اب یہ دوسرے سال میں اور ایڈ کی گئی ہیں چیزیں اس کے اندر. اب جس طرح آرٹسٹ فنڈ ایڈ کیا گیا ہے، جرنلسٹ فنڈ ایڈ کیا گیا ہے، فلم فائنانس، سب پاکستان کی پہلی فلم فائنانس فنڈ کاؤنسل کا قیام کیا گیا ہے. جہاں اگر آپ نے فلم بنانی ہے تو آپ اس کاؤنسل کے پاس، آپ کے پاس فنڈس نہیں ہیں، آپ ایک ینگ بڈنگ پروڈیوسر ہو مگر فنڈس نہیں ہیں، بہت اچھے پروڈیوسر ہو، تو آپ اس کاؤنسل کے پاس جاؤ گے. اس کاؤنسل کا ایک کرائٹیریا ہے، وہ آپ کو ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ آپ کو اس کرائٹیریا کے اوپر ایویلیویٹ کرے گا، اور اس کے بعد اس میں آپ کی فلم میں ٹالرنس ہونی چاہیے، ٹورزم ہونا چاہیے، انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہونی چاہیے جو ہے. اور اس کے بعد اس کا ایک بورڈ ہے، وہ آپ کو گرانٹ دے گا، آپ فلم بنائیں گے، اور آپ کی فلم کی انکم بھی اس وقت ٹیکس 0 ہے. تو یہ سب کچھ گورنمنٹس کرتی ہیں پوری دنیا میں. جب ہم فلم پالیسی بنا رہے تھے تو ایران کی اس وقت فلم پالیسی بن رہی تھی، سعودی عربیہ کی بن رہی تھی، ٹرکی کی بن رہی تھی، اس وقت آذربائیجان بنا رہا ہے. تو پوری CPEC جب آیا 2013 میں 14 میں نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جب یہاں انوگریشن ہوئی، تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ CPEC کا سب سے بڑا کمپوننٹ جو تھا وہ کلچر کے اوپر تھا، ہیریٹیج کے اوپر تھا،
فلم اسکرین کے اوپر تھا کہ جو یہاں پروجیکٹس بنے اس کو شوکیس بھی تو کرنا ہے. جی بالکل. اور کوئی دنیا کا آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروگرام یا انفراسٹرکچر کا پروگرام آپ کی اس چیز کے بغیر ادھورا ہے. مکمل ہی نہیں, پتہ کیسے چلے گا, مکمل ہی نہیں ہے نا. آپ شو کیس ہی نہیں کر سکتے. سنیما نہیں ہے آپ پاکستان میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو افورڈیبل سنیما نہیں ہے. مطلب مولا جٹ آئی تو مولا جٹ ان لوگوں نے تو دیکھی نہیں جنہوں نے اصلی مولا جٹ کو ہٹ کروایا تھا. مولا جٹ نے بہت بزنس کیا, لیکن اگر آپ سوچیں اکانومیز آف اسکیل کے اوپر اگر پاکستان کی پبلک اس کو دیکھتی تو کتنا وہ ریونیو جنریٹ کر سکتی تھی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے افورڈیبل انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے سنیما ہاؤسز کو انسینٹیوائز کیا, اور ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی 26 لوکیشنز کے اوپر ہم نے سنیما بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا. آج لاہور کے اندر ریڈیو پاکستان لاہور میں ہم نے سنیما کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی ہے. وہاں ہم نے ایک ڈیجیٹل لیب کی ہے, میوزک ریسرچ سیل کی ہے, جہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آ کے اتنا اثاثہ ہے, اتنی نالج ہے, اتنی انفارمیشن ہے, اتنی ہسٹری ہے کہ اس ریسرچ سیل کو ایک میں نے بھی یہی ہم نے ایک لیب ریسرچ سیل میں, تاکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ڈگریز کر رہے ہیں میوزک میں, پروڈکشن میں, کلچر میں, ہیریٹیج میں, وہ آ کے یہاں اپنی ریسرچ پروجیکٹس کریں. تو یہ ریڈیو کی جگہ ہوگی اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جگہ ہوگی جہاں پہ یہ سنیماز بنیں گے, تو اس سے ریڈیو کو بھی فائدہ ہوگا. ریڈیو کو تو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوتے ان کی. پینشنز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جب آئی تو وہ اس کو پرائیویٹائز کر رہی جی. پھر انہوں نے کہا ہم یہ بلڈنگیں نیلام کر رہے ہیں. جی. پھر انہوں نے کہا یہ ہم لینڈ نیلام کر رہے ہیں. آپ اس ادارے کو بہتر کریں. ادارہ بہتر ہوتا ہے تو امپلائیز کی بہت ہیوی ہیومن ریسورس ہے, ہیومن ریسورس انٹینسو ادارے ہیں ہمارے. لیکن جب ادارہ اب پی ٹی وی ہے نا, اس نے اس کی اسکرین بہتر کی ہے, اس کی پروڈکشن 19 سال کے بعد سٹارٹ کی ہے. پی ٹی وی فلکس آیا ہے, اس کی اسکرین بہتر کی ہے, ورچوئل اسٹوڈیوز شروع کیا. پاکستان کا سب سے بڑا ورچوئل اسٹوڈیو پی ٹی وی اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں بنوایا ہے. تو اس سے کیا ہوا, اس سے اس کا ریونیو 5.5 بلین ریونیو, ہسٹورک ریونیو آف پاکستان ٹیلی ویژن ہسٹری جنریٹ ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس کے ڈائریکٹ امپیکٹ کیا ہوا ہے, سارے امپلائیز ریگولر ہو گئے. مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہ سب ابھی ہوا, ان کو تنخواہ یہ اس سال میں ہوا ہے. ان کو تنخواہوں کا مسئلہ تھا. اس دفعہ پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان کی پینشنرز جو ہمیشہ سڑکوں پہ آ کے اپنی پینشن ہمیشہ احتجاج ہوتا ہے, اگلے پورے سال میں اس کو بجٹ کر کے ریڈیو پاکستان کے بزنس پلان کے ساتھ لنک کر کے تنخواہیں پی ٹی وی نے دی ہیں اس دفعہ, یہ جو آخری کوارٹر تھا. تو یہ وہ سینرجیز ہیں. اگر ادارہ بہتر ہوگا, اسکرین بہتر ہوگی, اکنامک انڈیکیٹرز آف آرگنائزیشن بہتر ہوں گے, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ امپلائیز